اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، کچھ دنوں پہلے تک ملک کی سیاست میں بڑی ہلچل تھی جو کہ اب کسی حد تک کم ہو چکی ہے، جبکہ شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور ممکنہ طور پر اب سے کچھ ہی دنوں کے بعد آصف علی زرداری بھی صدر مملکت جو ہے وہ بن جائیں گے، جبکہ انہی کے ساتھ دوڑ میں شامل ہیں سنی اتحاد کونسل کے نامزد کردہ جو ہے صدر مملکت کے امیدوار محمود خان اچکزئی، جن کے گھر پہ چھاپے کی بھی اطلاع آئی تھی، جس کی تمام ہی سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں مخالفت بھی کی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بھی بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ وفاقی کابینہ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، دیکھنا یہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سب سے پہلے تعارف کرواتے چلوں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، تابش توفیق صاحب آپ کو پروگرام دو ٹوک میں ویلکم کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کنور عمران علی، جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے، آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سینئر تجزیہ کاروں عبید شاہ صاحب، جو کہ اکثر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، عبید شاہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلے تابش توفیق صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ آج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیے ہیں، تو اب جو آپ لوگوں کی جانب سے تحفظات اور اعتراضات تھے وہ کسی حد تک کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ سر بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کو بہت پہلے کر دینے چاہیے تھے، تو اب جو انہوں نے ڈالے ہیں وہ بالکل اس کے اوپر اعتراضات تو جیسے تھے پہلے ویسے ہی ہیں بالکل بھی۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں آخر اصل فارم 45 جو ہے وہ اصل فارم 45 کون سا ہے؟ آپ کے پاس جو ہے وہ ہے، یا مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس جو ہے وہ ہے، یا پھر الیکشن کمیشن کا فارم 45 اصلی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی سمپل سی چیز ہے۔ الیکشن میں مثال دے دیتا ہوں، آج جیسے 5 تاریخ ہے، آج الیکشن ہوئے، 5 تاریخ کی شام تک فارم 45 آ جاتے ہیں، تو 8 فروری کے الیکشن ہوئے آج 1 مہینے کے بعد فارم 45 سامنے آ رہے ہیں، تو یہ تو خود ہی ایک اپنی، اس کو کیا کہیں گے، یہ اپنی زبانی خود الیکشن کمیشن اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ وہ جو فارم 45 انہوں نے اب ڈالے ہیں وہ کس حد تک اوتھینٹک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کنور عمران علی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ بتائیے گا کہ صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی رابطے جو ہے کافی حد تک تیز کر دیے ہیں، اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کا موقف کیا ہے؟ کیا زرداری صاحب کو صدر منتخب کروانے کے لیے ایم کیو ایم ووٹ دے گی یا نہیں دے گی؟ آج اجلاس بھی ہوا ہے پاکستان ہاؤس میں۔ دیکھیں جناب، ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند تنظیم ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کی جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جب جہاں جس وقت ضرورت پڑی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور بلا مشروط۔ اور ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے، جس طرح ابھی وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی جو ہم نے سپورٹ کی تھی، اس میں بھی کوئی شرط نہیں تھی، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، لیکن وہ پہلے سے طے تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے، لیکن زرداری صاحب سے کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی الیکشن سے پہلے؟ پس پردہ اگرچہ کوئی ڈیلنگ ہوئی ہو تو اس کا علم نہیں؟ وہ پیپلز پارٹی سے تو ہماری اس وقت بھی نہیں تھی، اور ابھی موجودہ حالات میں بھی کوئی نہ کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ چلتی ہوئی جمہوریت کو کوئی لپیٹنے کی یا شور شرابہ اور اس قسم کی چیزوں پر ایم کیو ایم پاکستان اس وقت اب نئے الیکشن ہوا ہے، نئے سلسلے سے جو جماعتیں اس وقت مینڈیٹ لے کے آئی ہیں اور نئے انداز میں جس طرح ملک کو لے کے ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، تو ہمارا اپنا کردار ملک کی ترقی کے لیے بالکل اسی طرح رہے گا جس طرح ہمارا انشاءاللہ ماضی میں رہا ہے۔ ہم تنقید برائے تنقید پہ جو ہے ہم اس پہ بھروسہ نہیں رکھتے، ہم تنقید برائے اصلاح بالکل اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اچھا، عبید شاہ صاحب آپ بتائیے گا، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئیں اور مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے دی گئی ہیں، کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ سر کہ دیکھیں، یہ جو چودھری نظام الدین ہے نا ہمارا جو ملک کا، وہ جو اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک چلے، یہ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک چلتا ہے، جو اس کو گاؤں کا چودھری مانے اور تکلیف نہ آنے دے، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دے۔ جو ذرا شرارت کرتا ہے، کو اونچ نیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چودھری نظام الدین اس کو نکال کے نا گاؤں سے باہر بٹھا دیتا ہے، بولا تم باہر بیٹھو۔ تو اب وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ آسمان زمین توڑ لے، اس کو سیٹ تو کبھی جب آپ کو بلے کا نشان نہیں ملا، پورے گھوڑے کھول لیے انہوں نے، تحریک انصاف نے، سپریم کورٹ گئے، فلاں گئے، کچھ بھی کر لیا۔ تو بات یہ کہ یہ کوئی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک تقریر کی، ان کی 2.5 کنال سرکاری زمین پہ قبضہ نکل آیا،
वो 50 साल से कब्जा करके बैठे थे, किसी को नहीं पता था, उन्होंने एक तकरीर की, कब्जा निकल आया फौरन। वो इरफान, ये जो आपने देखा है वो शेर अफजल मरवत साहब सरगर्म हुए, उनका 10 साल से कब्जा करके फार्म बना हुआ था, वो तोड़ दिया गया। ये जो चौधरी निजामुद्दीन है, इनकी नाक में आप तिनका घुमाते हैं ना तो इनको आंखें खुलती याद आता है भाई ये हो रहा है। उससे पहले ये सब देखते रहते हैं, होते रहते हैं, जो हो रहा है होने दो, खामोशी से कोई मसला नहीं है, होगा तो फंसेगा, कल हमारे हाथ आएगा, हम ब्लैकमेल कर सकेंगे, दबा सकेंगे, मुकदमा बना सकेंगे। अलमिया ये देखें हम क्या बातों में पड़े हुए हैं, क्या किन मामलात में हम उलझ गए, ये कौम क्या हालात है। अभी दोबारा हम IMF के पास जा रहे हैं, अभी हम फिर पेट्रोल के बम गिरेंगे, फिर बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, फिर वो 3-3 महीने बाद फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज और पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगेंगे। लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग बिजली के बिल नहीं भर पा रहे, मीटर उतार के जला दें, क्या कर दें, लोगों की समझ में नहीं आता, कहाँ से बिजली का बगैर जिंदा रहें। गैस नहीं आती घरों में, यहाँ इमरान खान साहब के दौर में लोड शेडिंग शुरू हुई थी गैस की, ये दुनिया की अनोखी लोड शेडिंग थी। अब तो गैस नापैदे मिलती ही नहीं है कहीं। हालत अजीब है इस मुल्क की, किराए लोग अपने घरों के नहीं भर पा रहे, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं भर पा रहे। 44% बच्चे इस मुल्क के सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, 44%। जो फिक्रिया है ये, हम मतलब क्या हम कर रहे हैं, किन बातों में पड़े हैं। 2.5 किनाल जमीन महमूद अचकजई की निकाल ली के सरकारी कब्जा करके बैठा है। हम क्या क्या ड्रामे, कब तक चलेंगे ये, कब तक चलेंगे। आप यकीन करें पाकिस्तान का हाल ये हो गया है कि अगर वीजे खुल जाए दुनिया का तो सिर्फ कब्रें बचेंगी, यहां रहने वाला नहीं बचेगा इस मुल्क में कोई। क्या हालत है इस मुल्क की, ये सियासी जमातें क्या कर रही हैं, स्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, अदालतें क्या कर रही हैं, किसका रोना रोए समझ में नहीं आता। लेकिन तो सर इदारों में रिफॉर्म्स लेकर कौन आएगा? ये तो कम से कम नहीं लाएंगे। ये जो जिनको प्रोटोकॉल चाहिए, जायदादें 7 बर्रे आजमों में बनानी है, इनको अपना कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इनको अपने ओहदे चाहिए, इनको मिल बांट के बैठ के दोनों एक दूसरे को भाई बहन गालियां देते हैं, फिर बहन भाई बन जाते हैं। ये तो नहीं कर सकते ना मुल्क का कुछ। ये क्या कर सकते हैं आप बताएं, क्या कितनी बार इनको ट्राई कर चुके हैं, क्या इन्होंने दे दिया। यहाँ बलूचिस्तान वजीर आजम साहब मुंतखब होकर वहां चले गए बलूचिस्तान, वहां वो 7.5 लाख रुपए के चेक बांट रहे। हर साल यही ड्रामा है, हर साल सैलाब आ जाता है, हर साल 5-5 लाख रुपए बांट देते हैं आप। ये तो क्या वार्मिंग के मौसमियाती सर मैं आपको अर्ज करूं, 25 अरब डॉलर को तो ना आप रोक सकते हैं ना सर, रोक सकता। सर 25 अरब डॉलर का पानी हम जाया करते हैं साल का, 25 बिलियन डॉलर। क्या हमारे पास हाइड्रोलॉजिस्ट नहीं है, क्या हमारे पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। कहाँ गए रिवर बेड में लोग रह रहे हैं, कहाँ गए वो डैम जो एक साबिक चीफ जस्टिस जो है वो कहा करते थे कि मैं डैम बनाऊंगा, उसके पैसे कहाँ गए? वो तो डैम पे पहरा दे रहे हैं ना, वो जो डैम वाले बाबा। वो अब देखें हमारे यहाँ बड़े बड़े ओहदों पे छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, और वो इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं, हीरो बनने की, सेवियर बनने की कोशिश करते हैं, खुद को पोस्ट करते हैं कि हम नजात दहिंदा है, मसीहा हैं, होते बड़े शॉर्ट साइटेड लोग हैं। तब जरा हम, ये हमारा अलमिया है, हम बिल्कुल इख्तिताम पजीर हैं। मैं माजरत के साथ ये कहने को मजबूर हूं कि ये हमारे हालात हैं। ताबिर साहब आप क्या समझते हैं, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और उस टाइम IMF से मुआहदे हुए थे, और मुआहदों की पासदारी जो है वो कहीं कहीं हमें होती भी नज़र नहीं आई। पेट्रोल में सब्सिडी दे दी गई, दीगर 1-2 और चीज़ों में भी सब्सिडी दी गई। तो क्या आप समझते हैं उस दौर के हिसाब से सही फैसले थे? सर आप देखें, अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई फैसले लिए जा रहे हैं और वो सख्त और मुश्किल फैसले हैं तो उसमें क्या कबाहत। आप PDM की हुकूमत आई है, उसने क्या किया है, अवाम की कमर तोड़ के रख दी ना। पहले ही अवाम एक बोझ तले, महंगाई के बोझ तले दबी हुई आपकी अवाम है। पहले ही आपके पास बेरोजगारियां हैं, नौकरियां नहीं है, सनतकारी कम हो रही है। अभी आप सैलाब की बात कर रहे थे, सैलाब देखें कुदरती आफात तो है, लेकिन आप उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं ना। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी वो कालाबाग डैम, कालाबाग डैम, कालाबाग डैम। ये डैम्स बनेंगे तो आपकी ये सैलाब से हम बचेंगे। आपने सारे के सारे जंगलात काट के बेच दिए। ये जंगलात का क्या काम होता है, पानी को रोकना ना। जब जंगलात है ही नहीं, सीधा सफा चट मैदान है, पानी ने तो आना है। वो जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर ज्यादा पानी तो आता है। लेकिन आपने अगर ज्यादा डैम्स बनाए हुए हों, छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए होते, प्लानिंग की हुई होती। 40 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, अभी इन्होंने 1.5 साल पिछली उसमें हुकूमत करी है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर मुल्क की भाग दौड़ इनके हाथ में दे दी। फिर एक जमात आके बोलती है जी हम अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं जमहूरियत होनी चाहिए, तनकीद हो। सर MQM का मैंडेट कराची में
کوئی تسلیم نہیں کر رہا سوائے ایم کیو ایم کے. صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کے مینڈیٹ کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کے اوپر, لیکن 2013 میں ایم کیو ایم کے پاس اس سے کہیں زیادہ مینڈیٹ تھا. سر خود مصطفیٰ کمال آ کے کہہ رہے ہیں لیک آڈیو کے اوپر کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, لیکن وہ اپنی کسی بات سے مکر بھی نہیں رہے نا. تو اب پھر اس کے بعد ان کا کیا گراؤنڈ بچ جاتا ہے اس چیز کو وہ کرنے کا. مجھے اجازت. جی جی کہیے. دیکھیں یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں, یہ تاریخ انسان کو یاد رکھنی چاہیے. 2018 کے جو الیکشنز تھے, جب یہی بات ہم لوگ چلا رہے تھے اور جب ہم ڈبے چینج کرنے کی اور آر ڈی ایس سسٹم بیٹھنے کی بات کر رہے تھے, اور ایک سیٹ جن کے پاس موجود تھی عمران خان صاحب کی مشرف کے ٹائم میں یا اس کے بعد بھی, اچانک پوری ملک سے بہت ساری سیٹیں اٹھا کر کے پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھیں. بالکل سر, خان صاحب نے بولا تھا جس حلقے میں آپ کو کھلوانا ہے. اب میری بات مکمل ہونے دے نا, میں آپ بات کر رہے تھے میں بیچ میں نہیں بولا. تو اس وقت کسی نے کوئی اس طرح کا نہ اعتراض بلند کیا تھا جس طرح کے بھائی صاحب آج بات کر رہے ہیں. اور اب آ جاتا ہوں اس بات پہ کہ جناب دیکھیں, صرف باتیں کرنے سے جو ہے ملک کے مسائل حل نہیں ہونے. آپ کے خان صاحب نے جو ہے یہاں پر یہ کہا ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, کچھ بھی نہیں کر کے دیا. 1 کروڑ نوکریاں بنا دیں گے, ہم کچھ نہیں دیا. ہم کشکول توڑ دیں گے, کشکول انہوں نے توڑنے کے بجائے اس سے بڑا کشکول لے لیا. ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے. ہم کسی ملک سے قرضہ نہیں لیں گے, اور انہوں نے تمام ممالک سے پہلے سے زیادہ قرضے لے لیے. یہ تو ان کی پرفارمنس تھی. اچھا اب آ جائیے بات کہ لوگ اگر یا ان کے کارکنان ان کے لیے ایک جو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ان کو روکا جا رہا ہے یا بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے, تو اس لیے بہت سارے لوگ بالکل ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیلیورنس کی بات کریں, پرفارمنس کی بات کریں, تو ان کے کانٹریری آپ ایم کیو ایم کی اگر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو سید مصطفیٰ کمال بھائی سٹی میئر رہے ہمارے, انہوں نے دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں میں شامل کر کے دکھایا کراچی کو. دنیا کے اندر ورلڈ اکنامک فورم نے سید مصطفیٰ کمال بھائی کو دنیا کا دوسرا بہترین میئر قرار دیا. یہ ان کے ان کی ڈیلیورنس ہے, یہ پرفارمنس ہے. میں ایک سوال رکھتا ہوں, لیکن اس ٹائم دور مشرف تھا اور فنڈز کی کوئی کمی نہیں تھی. ٹرو میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں, مجھے بات کرنی, ذرا بات کرنے دیجیے گا نا مجھے. بات یہ ہے کہ مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اس کے بعد زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ رہے, مصطفیٰ کمال بھائی جب میئر رہے. دونوں پریزیڈنٹ کے دور میں جو فنڈز آئے اور یہاں پر جو فنڈز ملے ایز اے سٹی میئر, 300 ارب روپے ان کو ملے. ان 300 ارب روپوں کو انہوں نے پلاننگ کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ جب لگایا تو انہوں نے مطلب سگنل فری کوریڈورز بنائے, پہلی دفعہ کراچی کو انڈر پاسز دیے, اوور ہیڈ بریجز بنائے, اور بہت ساری انہوں نے. ٹھیک ہے, سوری ٹو سے سر, کوئی پلاننگ نہیں تھی ان پروجیکٹس کی. پروجیکٹس ہوتے ہیں دیر پا جو کہ آج بنائے جائیں تو اگلے 15 سال 20 سال 30 سال عوام کو اس کا فائدہ ہو. آپ میرے ساتھ چل لیں, آپ میرے ساتھ یہ کیمرہ لے کے چلیں سر. کراچی کون سے ایریا میں آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی ایک پروجیکٹ جو آج چلتا رہا ہو, کوئی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک انڈر پاس جہاں پانی نہ جمع ہوتا ہو. تابر صاحب میں آپ کے آگے بھی ایک سوال رکھ دیتا ہوں, آپ اپنا کوئی ایک پروجیکٹ کراچی کے نہیں دکھا. جی میں ذرا مجھے پلیز بولنے کا موقع دیجیے گا. یہ بات جو کر رہے ہیں نا 15 سال اس دوران گزرے ہیں, کوئی 15 سال بات ہے نا. خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میئر ہم رہے سر, خود ہی تو کہہ رہے ہیں سندھ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے, میئر ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں سر, اس پہ پلیز مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے گا. سر دیکھیں, پروجیکٹس خان صاحب نے واقعی میں بہت سارے کام کیے, صرف اعلان کیے سر, اکراس دا بورڈ کیے, ملک کے لیے کیے سر. کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کراچی میں 4 دن تو رکے نہیں ہیں وہ سر. کراچی میں خان صاحب کے کچھ بھی نہیں کیا یار. جو آپ کا لیڈر ہے وہ بھاگ گیا ملک سے, آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں وہ نہیں رکے. بھائی ہم نے تو کام کر کے دکھایا ہے. کام کر کے بھاگ گئے تھے سر, دوبارہ آئے ہیں پی ایس پی. نہیں باہر نہیں بھاگ گئے تھے سر, اس کو بھاگنا نہیں کہتے, ڈیلیور کیا ہے. اچھا ایسی کیا ڈیلیوری تھی کہ وہ بھاگ گئے؟ 15 سال بیچ میں جو گیپ آیا ہے. پی ایس پی بنانے سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب دوسروں کو بات کرنے کا موقع تو دیں. بات یہ 22,000 ارب روپے, سن لیجیے, 22,000 ارب روپے این ایف سی ایوارڈ سے اس سندھ کو ملے, پروونشل گورنمنٹ کو 3 سالوں میں, اور مصطفیٰ کمال بھائی کو ملے تھے 300 ارب روپے. تو ان 22,000 ارب روپے میں کتنے 300 ارب روپے آ گئے؟ تو یہاں پر جو سندھ گورنمنٹ کے جو لوگ تھے, مطلب کہیں لاڑکانہ, نو وڈیرو یا کوئی خیرپور, کوئی جگہ کوئی شہر تو بنتا. اچھا اب بات کر رہے ہیں میرے بھائی, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے,
ان کو اعتراض ہے ایم کیو ایم کا جو ڈیلیور کیا ہوا کام ہے اس کو اپریشیٹ دنیا کر رہی ہے, لیکن تنقید برائے تنقید کرنی ہے یہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. تنقید کی بات نہیں ہے, آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب ہی کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چوری کی بات, وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. نہیں آپ کو سوال سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں. عبید شاہ صاحب انہوں نے کہا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے. آپ بتائیے گا, آپ کیونکہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, آپ کہیے گا کہ کس کے دور میں کراچی نے ترقی کی اور آخری مرتبہ کراچی نے کس کے دور میں ترقی کی؟ پہلے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ انہوں نے بھائی نے کہا ڈیم بننے چاہیے. عمران خان صاحب جو ہے ان کے وہ بتا رہے کہ بڑے کام کیے انہوں نے, 350 ڈیم بنا لیے تھے خان صاحب نے, اور کوئی 45 یونیورسٹیاں بنا لی تھی. تھوڑے دن اور خان صاحب کی حکومت رہتی نا تو ایسی ٹیکنالوجی دیتے کہ انٹرنیٹ سے روٹی اور سالن ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ کھا لیتے. تو یہ تو اب کیا بات کریں, آپ رہ گئی ایم کیو ایم. سر آپ جینوئن بات کریں نا سر, کرنے دینا بات سر آپ اس میں بتائیں نا کہ 2 سال تو کرونا رہا, 3 دفعہ تو آپ کے حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ ہوتے رہے. آپ بتائیں نا کہ کتنی حکومت کے پاس پاور تھی, کتنی مخلوط 1100 ارب کا پیکج کراچی کے لیے الاؤنس کیا تھا. پوری کریں گے تو مزہ آئے گا نا. آپ باقی چیزیں بھی بتائیں نا کہ کتنی دفعہ لانگ مارچ ہو گیا, کتنی دفعہ. خود نہیں چلنے ٹھیک ہے عبید شاہ صاحب, طاہر صاحب, گور صاحب, یہ سے پھر ٹاپک پر آتے ہیں. اور میں آپ کی پرانی والی بات سے ایگری کروں گا کہ چودھری صاحب نے جو کام ہے نا ان کے اس کی وجہ. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین, بات ہو رہی تھی ماضی کی پرفارمنسز کی. عبید شاہ صاحب سے چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو کیجئے گا وہیں سے. جی شکریہ. میں کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کی تو کیفیت اس الیکشن کے بعد ایسی ہو گئی. وہ آپ نے پنجابی میں ایک مصرع کہا تھا, کہاوت ہے کہ جیڑی بسدی بھی نہیں, دسدی بھی نہیں, تے نسدی بھی نہیں. مطلب یہ کہ بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ابھی مراد علی شاہ صاحب نے کہا, ایم کیو ایم والے بڑے خوش ہوئے, بغلیں بجائیں کہ جی ہم نے آئینی ترمیم کا معاہدہ کر لیا کہ جی ضلعی حکومتوں کو فنڈ دیے جائیں گے براہ راست. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید پنجاب میں ہوں گے, وہ پنجاب کے لیے ہوں گے. حالت یہ ہے کہ کوئی انٹرٹین کرنے کو تم کو تیار نہیں, پوچھنے کو تیار نہیں, ان کے ووٹ ہی نہیں چاہیے کسی کو, سمجھے نا. کوئی نہ صدارتی الیکشن کے لیے, نہ وزیر اعظم کے لیے, نہ اسپیکر کے لیے, نہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے. ان کا گورنر بھی گنتی میں نہیں رکھا گیا, گورنر بھی اب نون لیگ کو ملے گا. بات یہ کہ اب مصطفیٰ کمال صاحب کی کارکردگی کی بہت بات کرتے ہیں نا. مصطفیٰ کمال صاحب کے پیچھے ایک بات تو ہو گئی کہ جنرل مشرف ان کے پیچھے تھے, ان کی پوری اسٹرینتھ ان کے پیچھے تھی, کور کمانڈر ان کے پیچھے ہوتے تھے, پلس ایم کیو ایم جیسی مضبوط تنظیم ان کے پیچھے تھی, سیکٹر انچارجز اور یونٹ انچارجز ان کے پیچھے تھے. اب تو وہ رہی نہیں نا ایم کیو ایم, تتر بتر ہو گئی. لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ کمال صاحب اتنے کارنامے بتاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ شہر میں چائنا کٹنگ وہ لے کر آئے تھے. سارے شہر کے میدان جو ہے وہ بیچ کے کاغذ. سوری فار انٹرپشن, میں ان کو اس بات پہ رکوں گا کافی دیر سے. ان کے تجزیہ تو میں مطلب سن رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ الزام بھی لگانا ہے تو کوئی ایویڈنس کے ساتھ لگاتا ہے. مصطفیٰ کمال بھائی کا نہ کوئی مصطفیٰ کمال بھائی کا ماضی گواہ ہے, حال گواہ ہے. کوئی ایلیگیشن نہ ان پہ ماضی میں تھا نہ اب ہے, جیسا بھائی نے ابھی اس وقت پروگرام کے دوران اچانک یہ بات کی. چائنا کٹنگ کو ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں منسوخ کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں, چائنا کٹنگ کے علاوہ, ایک منٹ, چائنا کٹنگ کے علاوہ اور بہت ساری کٹنگز یہاں اس پورے سندھ میں ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں سب پازیٹیو چیزوں کی, یہ نیگیٹو چیزیں جس کا نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ جس کا ایم کیو ایم کا کوئی ذمہ دار آج تک اس ایف آئی آر کے اندر کوئی نامزد ہے. لیکن دیکھا جائے تو عبید شاہ صاحب آپ کی ماضی کی کارکردگی کی تعریف بھی کر رہے ہیں. زندہ جلا کے مار دیا, کہہ رہے ثبوت نہیں ہے, پتہ نہیں کون سے ثبوت چاہیے ان کو. سر ابھی بھی کیس انڈر ٹرائل ہے. ایک منٹ, مسئلہ یہ ہے کیس تو انڈر ٹرائل ہے. ہم کسی کو کورٹ میں وہ سارے 2 منٹ مجھے بات کرنے دیجیے گا. اب 2 منٹ مجھے بات کرنے دیجیے گا, اگر انٹرپشن نہ ہو, بڑی مہربانی کے ساتھ. بات یہ ہے کہ الزام لگا دینا بہت آسان ہے نا. مجھے تو اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بریک کے بعد اچانک انہوں نے جو توپوں کا رخ صرف ایم کیو ایم کے اوپر ایک کے اوپر ایک الزام در الزام در الزام. بات یہ فیکٹ نہیں ہے, بات یہ سورہ نور کے اندر واضح ہے, سورہ نور کے اندر واضح الزام کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اگر ایک مرد بھی عورت پر الزام لگاتا ہے, معذرت کے ساتھ قرآن اس لیے بتا رہا ہوں زنا کے لیے, ایک منٹ اب بات کرنے دیں, بیان کرنا, اب بات تو کرنا دیں, اب آپ نے آگے بات ہی نہیں سنا. لیکن سر ہم ریفرنس کہیں اور سے بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں. اس میں قرآن سے مطلب میں غیر مسلم آدمی ہوں جو نہیں بالکل الحمدللہ ہم سب الزام لگانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 4 گواہ لے کے آتا ہے تو اس گواہی کو تسلیم کریں اور اس پہ 100 درے ماریں. لیکن اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں لے کے آتا
تو اس کو 80 درے مار رہے ہیں. بات یہ ہمارے یہاں چاہے تجزیہ نگاروں معذرت کے ساتھ یا دیگر جس کا جب مرضی ہے جو منہ اٹھائے بغیر ایویڈنس کے بات کر دے. اب ایک چیز کورٹ میں انڈر ٹرائل ہے جو ₹5 کروڑ کا چیک بھائیلا برادر سے لے کے رؤوف صدیقی نے صبح بینک جا کے پاس کرایا, کورٹ میں ریکارڈ جمع ہوا ہے. آپ کا کہنا ہے, اب ذرا بات کرنے دیں مجھے, یہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے, کوئی وہاں پہ کوئی ایسی ریکارڈنگ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اس کے اندر انوالو ہے. ایم کیو ایم نے وہاں پر امدادی سرگرمیاں وہاں پہ جاری رکھی اور لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے جو امدادی کام ہو سکتے تھے اس دور میں ایم کیو ایم نے سارے وہ کیے. بات یہ ایم کیو ایم کو نہیں, مسئلہ ہی اللہ کی مار, جھوٹوں بھی پڑتی ہے اللہ کی مار, جھوٹوں میں بھی اللہ کی مار پڑتی ہے, بالکل پڑے گی. جبھی کیا کہیں گے صاحب, آپ کیا کہیں گے, آپ بھی ذرا روشنی. سر میں بڑے غور سے سن رہا تھا, یہ بحث بڑی زبردست بحث ہے. میں اس میں اتنا ہی کہوں گا یار کہ چلو الحمدللہ پی ٹی آئی کے اوپر اس طرح کے تو کوئی الزامات نہیں ہیں کہ ہم نے شہر میں امن و امان پر بھی آ جائیں گے, فکر نہیں کریں کہ ہم نے شہر کا امن و امان. اب دیکھیں سر سنیں نہ دہشت گردانہ سرگرمیوں والا بالکل, نہ شہر کا امن و امان خراب کیا, نہ اس طرح کے چائنا کٹنگ کے اس میں ملوث رہے. یہ تو آپ لے دے کے لے کے کیا ہے صاحب ہے, ان کا منہ توڑ دیا, جا کے پتا کر رہے ہیں, اسٹچ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے ابھی ریسنٹلی. سر یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ پھر 80 درے پڑیں گے آپ. نہیں آپ ایسا جو ریاض صاحب سے بولا, میں تو کوٹ کر رہا ہوں نام کے لیفٹیننٹ. نہیں آپ پوچھ لیں جا کے. سر آپ دیکھیں نا, پروف آپ کو پراپر لے کر آؤ نا. سر ایوری ایکشن ہیز این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن. تو آپ نے ریئیکشن نہیں بھائی, ایس ایچ او نے کیا کیا بتائیں نا آپ, کیا کیا پر ہم احتجاج ہو رہا ہے ادھر, کیا کرنے آیا تھا ایس ایچ او. تو مطلب آپ ایگری کرتے ہیں نا سر میں یہ ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے توڑے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ایس ایچ او صاحب ادھر کرنے کیا آئے تھے پورا احتجاج میں. اب اس میں اگر 4 لوگ, آپ اگر اس احتجاج میں 4 لوگ, اب اس احتجاج میں اگر 4 لوگ آپ نے بھیج کے ان کا منہ توڑوا دیا, تو اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. ایکول ریئیکشن یہ دے رہے ہیں سر, اس کو کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چماٹ, اس کو کہتے ہیں جیسا منہ. جو باتیں آپ کر رہے ہیں, میں نے تو آپ ہی کی بات آپ کی طرف موڑ دی. صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ بتائے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان برف پگھلنے کا امکان کس حد تک ہے ان دنوں؟ دیکھیں خان صاحب نے کچھ سیاسی نون سے بات نہیں ہو سکتی, پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکتی, ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی. خان صاحب نے کچھ سیاسی بلوغت اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا. محمود خان اچکزئی صاحب کو صدارتی اپنی حمایت دی ان کے لیے, اور فضل الرحمان صاحب سے کچھ بات چیت کی. اے این پی کی طرف بھی جانے کی کوشش کی. بہرحال کچھ جماعتوں کے ساتھ ان کا پرسنالٹی کلیش ایسا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. لیکن سیاسی ماحول میں بات چیت سب سے ہوتی رہنی چاہیے. سیاست میں کل کے مخالف آج کے دوست ہوتے, اور آج کے دشمن کل دوست ہو سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ دیکھیں بعض باتیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلی جاتی ہیں ہماری پالیٹکس میں. اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں سیاسی رہنما ایک دوسرے سے کہ پھر وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. ان میں سب سے زیادہ بلوغت جو اگر کوئی سیاستدان دکھاتا رہا ہے نا ابھی ان دنوں میں, وہ بلاول زرداری صاحب ہے. وہ پھر بھی جو ہے بیلنس رویہ اپناتے ہیں اور مخالفت میں اس حد تک نہیں جاتے جہاں واپسی کی گنجائش نہ رہے. لیکن عبید صاحب یہی بلاول صاحب تھے جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی, تو کس قدر تنقید کی گئی تھی ایم کیو ایم کے اوپر, کس قدر تنقید کی گئی تھی نون لیگ کے اوپر اور دیگر جماعتوں کے اوپر. اب وہی بلاول صاحب ہیں جو اپنے والد صاحب کو صدر مملکت بنوانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. ابھی میں نے عرض کی کہ یہ جو بہن بھائی بن گئے, ابھی میں نے 2 منٹ پہلے آپ سے عرض کی کہ ان کی توپوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف تھا, مگر بھائی ایم کیو ایم والے کو بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا کہ انہوں نے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا, وہ خوش بہت ہو گئے. ایک جملہ یاد آیا کہ ہمارا مزاج یہی ہے سر, ہمیں اپنے بارے میں تو بات سننی ہی نہیں ہے. ساری دنیا کو, سارے گاؤں کو گالی دو. سب سے آسان کام ہے گالیاں دینا. میں بہت آسمان سے اترا ہوا, سب سے آسان کام یہی ہے. مجھے کچھ کہا تو آپ اس کی پارٹی ہیں, اب میں ڈیلیورنس پہ بات کرنے دے ذرا مجھے, ڈیلیورنس پہ بات کرنے دے. دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی جب کسی ملک کو ترقی دینا ہوتا ہے, آپ جو بزنس اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہوں, کسی نے پڑھا ہو تو وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ جناب تیزی سے اس ملک میں اسٹرکچر ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور ملک کی معیشت اس سے بہت تیزی سے بہتر ہوتی ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ کراچی وہ شہر ہے آپ کا کہ جو پورے پاکستان کو 68 سے 72% ریونیو دیتا ہے. تمام تحفظات اور اختلافات کو ہٹا کے میں بالائے طاق رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں بھائی,
اور یہ ہمارے جو تجزیہ نگار 2 منٹ اگر یہ میری گفتگو سنیں ملک کو بڑھانا آگے کیسے جی کنٹینیو کیجیے ٹھیک ہے کنٹینیو کیجیے اس سے بغیر کسی اختلاف. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی بات کی تھی بلدیاتی گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے, بلدیاتی اداروں کی. اچھا ایم کیو ایم کیا بات کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے جو یہ ابھی جو ایگریمنٹ جو سائن ہوا ہے کہ آئین کا سیکشن 140A جس کے اندر بلدیاتی اداروں کا جو ذکر ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے, نامکمل ہے کہ جی بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے, جس کا ہمیشہ سے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ فائدہ یہ اٹھاتی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں, بلدیاتی اداروں کو ایڈمنسٹریٹر لگا کے چلاتے ہیں اور وہ جو فنڈز ہیں معذرت کے ساتھ وہ صحیح طور پہ گلیوں اور محلوں میں نہیں لگ پاتے. اچھا اب ایم کیو ایم کیا کہتی ہے اس میں یہ بھی تائید کریں گے دیگر جو ہمارے ملک کو ترقی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے یہ کوئی ایم کیو ایم کے فائدے کی نہیں پورے ملک کے فائدے کی بات ہے. وہ کیا ہے کہ جناب یہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں NFC ایوارڈ کے ذریعے جمہوریت کو سمجھے آگے بڑھاتے ہوئے وفاق سے فنڈز نکل کے کہاں پر آ جاتے ہیں آپ کے پروونس میں, لیکن بالکل ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو, ٹھیک ہے, نہیں ڈسٹرکٹ ٹاؤن کو نہیں آ رہے, وہ آ رہے ہیں پروونس میں, وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہو جاتے ہیں. اچھا ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا عمل ہے لیکن انکمپلیٹ ڈیموکریسی ہے, اس کو فردر آگے ٹیکل ڈاؤن ہونا چاہیے. اور ایم کیو ایم جو وہ آئینی ترمیم کرنے کی بات کر رہی ہے اس میں بھائی بھی اس بات کو میرے خیال میں اگری کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو نقطے ہیں 3 نقطے ہیں اس میں یہ کہ جس طریقے سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن 90 دن میں ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے بلدیاتی الیکشنز بھی 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے, اور جب تک وہ بلدیاتی الیکشنز نہ ہو اس کو پینڈنگ کر کے صوبائی یا وفاقی الیکشنز نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہمیشہ سے ہر صوبے کے اندر بلدیاتی اداروں کے گورنمنٹس وہ چھین لیتی ہے, پروونشل گورنمنٹ چھین لیتی ہے ڈپارٹمنٹس, چونکہ اس پہ لکھے ہوئے نہیں آئین میں. تو ہم دوسری پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ سیکشن 140A کے اندر آپ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ بھائی یہ ڈپارٹمنٹس اس کو کوئی پروونشل گورنمنٹ ٹچ نہیں کرے گی, یہ پہلے کی طرح جیسے دنیا میں ہوتا ہے ان کے انڈر آئیں گے بلدیاتی. اور لاسٹ تیسری ترمیم کیا ہم کہتے ہیں, تیسری ترمیم ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اس میں ایڈ کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے NFC ایوارڈ آتا ہے پروونس کے پاس, اسی طریقے سے PFC ایوارڈ کے ذریعے یا جو بھی اس کا آپ نام دیں وفاق سے وہ فنڈز وہ ڈائریکٹ آ جانے چاہیے پورے ملک میں بلدیاتی اداروں کے پاس, ان شہر کے. اس سے کیا آپ کی ترقی کا سفر نہیں رکے گا, اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا رہے گا اور ملک ہمارا انشاءاللہ ترقی. تابر صاحب ایگری کریں گے ان 3 نکات سے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ان کے نکات اور یہ کس کو یہ پیش کر رہے ہیں. چلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک سوال ہے سر, آپ حکومت کا حصہ ہیں ابھی یا اپوزیشن؟ دیکھیں ہم نہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں, یہ چیزیں ابھی پروسیس کے اندر ہیں, اور نہ اس وقت ہم اپوزیشن کا. لیکن حکومت خالی لفاظی تو نہیں ہوگی نا, یہ آپ نے کروا کے دیں گے, یہ ہم نے ایگریمنٹ کیا. دیکھیں یہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے, 2/3 میجورٹی چاہیے نا. آپ نے کیے, آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں PMLN کے ساتھ, سر آپ کر لیتے ہیں, جس نے آپ کے خلاف آپریشن پی ٹی آئی کے پاس اکثریت یہ کام کر لیتی نا. لیکن تابش بھائی میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں 3 نکات کسی حد تک درست لگے آپ کو؟ نکات سے کوئی پرابلم نہیں, بس صحیح پرابلم ہے ان کی امپلیمنٹیشن سے. کیا یہ کروا پائیں گے, کیا یہ کروا لیں گے, یا یہ لفاظی ہی ہے جو یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اسی طرح؟ آج تک انہوں نے کراچی کو کچھ دیا نہیں ہے. چلے سر آپ لوگ دے دیے گا کراچی کو, اور کوئی دے دے, لیکن شہر کو ڈیلیور کرے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, خواہ وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے PTI ہو, MQM ہو, JUI ہو, کوئی بھی ہو, ایون GD ہو, شہر کو ڈیلیور کرے, کیونکہ آپ کا اور ہم سب کا رہنا اسی شہر میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دکھ درد کوئی ایڈ آن کرتا ہوں ایک چیز اور کہ اس شہر میں اتنا پوٹینشیل ہے انشاءاللہ, یہ دودھ دینے والی گائے ہے, اس پہ پراپر دھیان دیا جائے, اگر پراپر چارہ کھلایا جائے تو یہ پورے ملک میں, آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. سر آپ کو حکومت خالد مقبول صدیقی نے کہہ تو دیا 1100 ارب روپے سے اعلان کر کے کچھ نہیں کیا. 1100 ارب آپ کا کہنا یہ ہے کہ 3.5 سال سے تابر صاحب قبر صاحب, مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ IMF آ کے آپ لوگوں سے معاہدہ کرے جس طریقے سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا. دیکھیں بات اتنی ہے, بات صرف یہ ہے کہ آپ کے ملک کے جو فنڈز ہیں وہ چل رہی ہے, آپ یہ تو چیز مانیں گے نا کہ 68 سے 72% وہ تمام اخراجات کراچی اٹھا رہا ہے وہ بوجھ. سر یہ تو ہر جماعت بول رہی ہے کہ اٹھا رہے ہیں نا سر, ہم عرض یہی کر رہے ہیں کراچی کو آخر حقوق کون دے گا؟ PTI نے آ کے باتیں کی, بتائیں نا 35.5 سال سے آپ نے کیوں نہیں دلوائے حقوق کراچی کو؟ ہم تو پوری الحمدللہ جب موقع ملا ڈیلیورنس کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ سر میں تو حیران ہوں, 2018 کے رفیق جو ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو, میں بہت حیران ہوں. نہیں ہم تو ڈیلیور کی بھی بات کر رہے ہیں, اس کو اگری نہیں کر رہے نا. یہ سر ہمارے پاس 1.5 سال سے تو آتی ہے 1100 ارب روپے کا صرف منہ زبانی پیکج اناؤنس کیا, ہمیں تو ہٹا دیا تھا سر 3.5 سال پہلے. آپ نے 1.5 سال حکومت کی ہے, آپ نے PDM کو سپورٹ کیا ہے,
جی آپ اس کا حصہ بنے ہیں, اسی لیے تو اختیارات کی بات کر رہے ہیں یہ. تو کیا کیا آپ نے 1.5 سال میں اسی لیے بتائیں. تو یہ اختیارات کی بات کر چلے رہے ہیں. آپ بتائیں 3.5 سال آپ سے پہلے کے ہیں, آپ نے 1.5 سال میں کیا کا کیا؟ حساب نہ مانگے, 1.5 سال کا ہم حساب دیں. ہم یار آپ کو 35 سال کا حساب دینا ہے. آپ عرض کیجیے گا اس شہر کو بنایا ہم نے, سر, فاروق ستار اسمبلی کھنڈرات بنایا, قومی اسمبلی کا افتتاح ہوا, افتتاحی اجلاس ہوا. یہ ایک سیکنڈ آپ لوگ ذرا توجہ سے سن رہے. قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہو, اس کے اندر بھی وہی شور شرابہ, ماضی کی وہی ریت روایت جو 2018 میں ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, یا جو پی ڈی ایم کے ٹائم پر ہوا. تو ہم تو پھر شاید اسی ٹریک پر چل رہے ہیں. ہم ریفارمز کی باتیں کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے, اور ماشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جن کو قانون سازی کے لیے بھیجا گیا ہے وہ دستوں گریباں ہیں. دیکھیں, میں آپ جو یہ دونوں صاحبان بحث کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اتحادی بھی رہے اور ایک دوسرے کے بھی دشمن. میں نے بھی یہی باور کرایا کہ جو یہ بحث کر چلے سیاسی دشمنی صحیح, اختلاف ضرور ہے. جو یہ بحث کر رہے ہیں یہ موضوع اتنا مطلب ریلیونٹ ہے میرا خیال ہے ابھی فی الحال. سب سے ریلیونٹ بات یہی ہے. لیکن سر آگے کیا کر رہے ہیں؟ ماضی کی تلخیاں تو کبھی نہ کبھی بھلانی پڑیں گی. ماضی میں کسی نے پرفارم کر کے دیکھا, تابش بھائی آپ بھی ایگری کریں گے ماضی کی تلخیاں تو ہم نے بھلانی پڑیں گی؟ سر بالکل بھلانی پڑیں گی. آپ کو ایک لمٹ ہے, عوام کی بس ہو چکی ہے, اب آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. صحیح. عبید شاہ آپ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس فارم 45 اصلی ہیں اور مینڈیٹ ہے, ناؤ از دا ٹائم پرفارم کریں, نہیں تو اس دفعہ آپ کو عوام جوتے مارے. دیکھیں یہ جو بات ایک جیسے ایم کیو ایم نے ایک سٹانس لیا, ایم کیو ایم نے یہ میرا خیال ہے یہ مشورہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو نعرے ہیں یا ہماری جو باتیں ہیں یا ہمارے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپیل نہیں کرتے, اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلتا. وہ کوٹا سسٹم ٹائپ بہت سارے زمانے سے کہتے چلے آئے, لیکن کرے خود بھی کبھی کچھ نہیں, اور کوئی ابھی وہ اپیل بھی نہیں رہی ان میں لوگوں کے لیے. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی کوٹا سسٹم پورے ملک میں یکساں طور پر لاگو کیا جائے, سب جگہ جو ہے ایسے کیا جائے ویسے کیا جائے. اس سے بلدیاتی حکومتوں کے بارے میں جو موقف ایم کیو ایم لے رہی ہے یہ بالکل جینوین ہے, اور اس سے واقعی عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے. نہیں, حقیقتاً عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر بلدیاتی حکومتیں خود مختار ہوں اور انڈیپینڈنٹلی کام کریں اور اپنے بجٹ خود بنائیں, اپنے فنڈ خود ریز کریں, ٹریڈ لائسنس فیس لیں, پروفیشنل فیس لیں, فلاں لیں. لیکن سر اگر اپنے موقف پہ اور اپنے مطالبے پہ ڈٹ کے کھڑے رہے تو ان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو واقعی لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. پہلی تو ایک انشاءاللہ. اب اگلی بات پہ آئیے. اس سے جو میں نے کہا یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ریلیونٹ نہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم گرو اپ ہو جائیں اور ایسے موضوعات پر بات کریں جن سے قوم کی کوئی رہنمائی ہو جائے, کوئی معاملات حل ہو. دیکھیں, قومی اسمبلی میں 60 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس پر ابھی یہ جو سنی اتحاد کونسل اور یہ جھگڑا پڑا ہوا الیکشن کمیشن ایلوکیٹ کر رہا تھا. اسی طرح پنجاب میں 66 ہے, سندھ اسمبلی میں 29 ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بلوچستان میں 11 ہیں. اسی طرح پورے ملک میں 188 یہ خصوصی نشستیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ پرویز مشرف صاحب نے یہ نظام طے کیا تھا کہ یہ ملیں گی. یہ اپنی بڑے بڑے گھرانوں کی اور سیاسی ورکر اور چمچیاں جو ہوتی ہیں ان کی لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں, وہ پہنچ جاتی ہے اسمبلی میں, لیپا پوتی کر کے, پالش کر کے, ہزاروں روپے کا میک اپ کر کے, سمر کے آری اور جاری ہوتی ہیں. تو آنیاں جانیاں ان کی قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. بات یہ, اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ بات تو یہ کر, جیسے جب بلدیاتی نظام کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, جیسے آپ نے ایک جینوین گراؤنڈ ریز کیا, کہ ایشو ریز کیا کہ بھائی یہ مسئلہ حل کرو نا, لوگوں کا کوئی پرابلم سولو ہو, آگے ایک روایت چلے, ایک نظام چلے آگے, بلدیاتی حکومتیں مستحکم ہو, آزاد ہو, لوگوں کو ڈیلیور کریں. اسی طرح دوسری آواز یہ اٹھائے نا کہ یہ 188 نشستیں کس بات کے لیے اتنی عورتوں کو دے دی جاتی ہے, بڑے گھرانوں کی یا سیاسی کارکنوں, سیاسی خاندانوں کی. اس میں ٹیکنوکریٹ لاؤ, اکانومسٹ لاؤ, لائرز لاؤ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لاؤ, مفتیان کرام لاؤ, کوئی معاشرے کے اچھے جو طبقات پڑھے لکھے ان کو لاؤ نا. وہ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے بات تو کریں, کوئی قوانین کی نشاندہی کریں, کوئی لا ڈرافٹ کریں, کوئی بل بنائیں, کوئی اور کیوں کریں, کچھ پرپوزل دیں, کوئی کمیٹی بنائیں, کچھ کریں نا. عورتیں بٹھا کے آپ اتنی ساری 188 ملک کی پہنچا دیتے, قوم کا پیسہ لگتا ہے اس پہ, کیا کرتی ہیں وہ؟ تو یہ بات یہ کہ ہم ان ایشوز پر بات نہیں کرتے جو میں نے کہا, عرض کی کہ پاکستان سے ویزے دنیا بھر کے اگر کھول دیا جائے تو یہ قبریں رہ جائیں گی یہاں, کیونکہ یہاں لوگوں کے مسائل پر نہ کوئی بات کر رہا ہے, نہ ان کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے. نہ آج میں نے اتنا اچھا پرپوزل سنا, میرا خون بڑھ گیا 1-8 کلو, کہ وہ انہوں نے کہا ICCP نے ایک پرپوزل تیار کیا ہے جو IMF نے دیا تھا, جس کو ہم شدید اپنا دشمن سمجھتے ہیں, جان ہماری اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے, ہماری گلا پھنسا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا تھا کہ یہ جو 1100 ارب روپے کی سالانہ پینشن دیتے ہو, وہ بھائی اس سے جان چھڑاؤ نا, یہ قوم افورڈ کر سکتی ہے 1100 ارب روپے کی پینشن. انہوں نے ایک پرپوزل دیا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دو, وہ سرکاری ملازم کی تنخواہ کاٹے بینک,
اپنے پاس جمع کرے, انویسٹ کرے, جب وہ ریٹائر ہو وہ اس کو بینیفٹ دے. حکومت جان چھڑا اس سے اپنی. آج یہ پرپوزل تیار ہو گیا, اب یہ شاید اگلے مرحلے میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. SCCP نے اس کے لیے اسکیم تیار کی ہے. او بھائی, ملک کے مسائل کا سوچو, لوگوں کے تکلیفوں کا سوچو, کوئی لوگوں کے حالات بہتر کرنے کا پرپوزل دو یار. عبید صاحب یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی IMF کی ایک اور شرط جو پوری کر دی گئی ہے اس کے بارے میں, نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم لانے کی تیاری کری گئی. عبید شاہ صاحب آپ کوئی گفتگو فرما رہے تھے اس حوالے سے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. سر دیکھیں, میں بہت سارے میں سلوشن پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں نا. اصل میں ایک ہمارے یہاں جو ایک اسٹیٹس مین شپ جو ہے اس کا فقدان ہے, جو دنیا میں ہوتا ہے, امریکہ میں یا کہیں اور کینیڈا میں یا ویسٹ میں, یورپ میں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹس مین شپ ہوتی ہے کہ بھائی کسی ایشو کو لوگوں کو تکلیف ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کا سلوشن پیش کریں اور اگلی نسل ایک بہتر مستقبل حاصل کر سکے, بہتر معیار زندگی پا سکے. وہ ہمارے یہاں تو یہ کوئی تو اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو وزیر اعظم صاحب, پچھلے والے وزیر اعظم اگر 40 گاڑی کا پروٹوکول لیتے تھے, یہ والے 50 کا لیں گے. وہ ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں, میں پہلے بھی 2 بار یہ بات کر چکا ہوں, 3.5 لاکھ ٹکٹ PIA سالانہ فری دیتی ہے, اور PIA کو 12 ارب روپے کا سال کا نقصان ہوتا ہے, لیز قوم بھرتی ہے. یہ کس بات کے لیے 3.5 لاکھ ٹکٹ فری دیتے ہو؟ کون وہ ہیں جن کو, ان کو سالوں کو پھانسیوں پہ چڑھانے چاہیے جن کو یہ لوگ قوم کے پیسے پہ آپ یہ کر رہے ہیں نا. ہمارے یہاں 55 ارب روپے کے بجلی کے یونٹس فری ہیں, 55 ارب روپے کے. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے AC چلا کے گھر چلے جاتے ہیں, نوکر بند کرنے کی بھی توفیق نہیں کرتا. باپ کا مال ہے. برات کے خلاف تو خیر بلاول بھی بات کر رہے ہیں, سبھی بات کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. تو ہم اس ملک میں کیا مسائل ہیں, وہ کیسے حل ہوں گے, کوئی سوچے نا, کوئی اس بارے میں پالیسی دے. میں پہلے بھی 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بجٹ جو ہمارا بنتا ہے 5000, مثال دے لیجیے 6300 ارب روپے ہماری پچھلے سال کی آمدنی ہے. اس سال کی ہم آمدنی کا تخمینہ لگاتے ہیں 6800 ارب روپیہ. بھائی 400 ارب روپے زیادہ آ جائے گا, 500 ارب زیادہ آ جائے گا. خرچہ کتنا رکھتے ہیں؟ 7200 ارب روپیہ. اور پھر کہتے ہیں 500 ارب جو کم پڑ رہا ہے یہ ہم قرضہ لے لیں گے یا کو پرائیویٹائزیشن کر دیں گے. اور بھائی یہ کون سا گھر چل سکتا ہے ایسے؟ برتن بھانڈے بیچ دو گے ایک دن آ کے, گھر کیسے چلاؤ گے جب تمہاری آمدنی 1 لاکھ روپے ہر مہینے خرچ کرنا ہے, 2 لاکھ روپے کیسے کرو گے؟ اس ملک کو کیسے چلاؤ گے؟ کوئی اس ملک کے بارے میں سوچے, کوئی پرپوزل پہ ڈسکشن کریں. ہمارے جو گفتگو ہونی چاہیے, ہمارا جو دباؤ ہونا چاہیے یا ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بھائی ہمارے مسائل یہ ہیں, ان کا حل دو. تم اسٹیٹس مین ہو, تم ہمارے حکمراں ہو, تم ہمارے لیڈر ہو, ہمیں سلوشن دو نا. ہم تمہیں عہدے دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارے ٹھنڈے کمرے, تمہاری جائیدادیں بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں سیاسی لوگ کہ یہ ہوا, یہ ہوا, فارم 45 یہ ہوا, 77 یہ ہوا. ٹھیک ہے, ایک جینون لیڈرشپ جو ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں, خواہ وہ PTI ہو, خواہ وہ MQM ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو. اگر جینون لیڈرشپ جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو آنا چاہیے, اور وہ لوگوں کو جواب دہ ہو, لوگوں کی وش کے مطابق, ان کی امنگ کے مطابق ملک کو چلائے. اور بھلے ملک کا بیڑا گرک کر دے, اگر لوگ ووٹ دے رہے ہیں اس کو کر دے, وہ بیڑا گرک توڑ دے اس ملک کو, لیکن لوگوں کی ول کے مطابق, لوگوں کی ول کے مطابق گورنمنٹ آنی چاہیے. وہ آئے ملک چلائے. کے حوالے سے میں ان کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہو. ایک چھوٹی سی بات ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اس کا بیڑا گرک جو فارم, جعلی فارم 45 پہ آ گیا. چلیں ٹھیک ہے کبر صاحب. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ہمارے گھر میں سے کسی کو سینے میں درد ہو, ہارٹ پرابلم ہو, تو ہم فوری طور پہ کیا کرتے ہیں, اس کو ہم کارڈیوواسکولر یا طبہ ہارٹ پہ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے, ہمارے گھر کا پیارا ہے. اور وہاں جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دے آر ایکسپرٹ, اور وہ ہارٹ کو بہت اچھی طریقے سے ڈیل کریں گے, بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم ضائع کریں کہاں پہ کیا چل رہا ہے جسم میں. اب مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں کہ بغیر کسی تنقید کے, بغیر کسی بحث بازی کے, ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ملک, اگر جن لوگوں نے پہلے ملک میں کچھ لوگ ایسے جو گزرے, جیسے انہوں نے بات کی کہ اسمبلی میں ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو ٹیکنیکریٹس ہوں, ایکسپرٹس ہوں, اکانومسٹ ہوں, تو ہمارے پاس ایسے وہ لوگ جنہوں نے پہلے ڈیلیور کر کے دکھایا ہو. مثال کے طور پہ اب مصطفیٰ کمال بھائی کے علاوہ فاروق ستار بھائی, وہ اس شہر کو جب انہوں نے اس وقت شروع کیا ترقی کا سفر, کم عمر میئر تھے, کم عمر میئر تھے, اور اس شہر کے کام کو 23 سے آگے اس طرح بڑھایا کہ سڑکوں نے, گلیوں نے ترقی کا سفر دیکھا, سب کو یاد ہے اچھی طرح. اچھا, اس کے بعد وہ کنٹینیوٹی کرتے ہوئے نعمت اللہ خان صاحب جماعت اسلامی
کے جو ہیں انہوں نے بھی جب وہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے پارکس وغیرہ بنائے اور شہر کو ترقی کرنے کی بہت اچھی کوشش کی. بالکل کریڈٹ جاتا ہے ان کو. بالکل اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر جب ہمارے سید مصطفیٰ کمال بھائی آئے تو انہوں نے تو اب میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, سب کو پتا ہے. بات یہ ہے ہمیں ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ شہر کی جو ترقی ہے, گاؤں کی جو ترقی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے بلدیاتی اداروں کے مستقل کام کرنے سے. جیسے بھائی نے یہ بات کی, مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ ایم کیو ایم یہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو بات کر رہی ہے یہ جینوئن بات ہے. دراصل پورے ملک کا سولوشن ہے یہ. جب آپ اختیارات نچلے لیول تک, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں, وہاں پہ نیچے لیول تک, یو سیز تک, ٹاؤنز تک, کاؤنسلرز تک چلے جائیں گے. کنور صاحب آپ نے بات کی ترقی کے سفر کی. چلے ترقی کا سفر جو ہے وہ فاروق ستار کے دور سے شروع ہوا, سب سے کم عمر میئر بنے, نعمت اللہ خان صاحب آئے, مصطفیٰ کمال صاحب آئے, اس کے بعد وسیم اختر بھی تو آئے. ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ میں بتاتا ہوں. بالکل ہوا کیا ہے مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں. سر آپ کے اپنے لوگ پسند نہیں کرتے تھے. بالکل سے میں بتا رہا ہوں نا, اس کے ریزن بتا رہا ہوں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ. مصطفیٰ کمال بھائی کے جو دور میں جو ڈپارٹمنٹس ان کے انڈر تھے, مثال کے طور پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, مثال کے طور پہ واٹر بورڈ کنٹرول ہے, واٹر بورڈ, بہت سارے ڈپارٹمنٹس. وہ جب وسیم اختر بھائی کا جب دور آیا, وہ پروونشل گورنمنٹ نے سٹی گورنمنٹ سے وہ ڈپارٹمنٹ لے لیے. کیوں کہ سیکشن 140A کے اندر ڈپارٹمنٹس کی ڈیٹیل نہیں تھی. اسی وجہ سے آج ہم یہ ترمیم کر رہے ہیں, یہ چوٹ کھانے کے بعد, یہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد کہ یہ جو اختیارات چلے گئے تھے دراصل وہ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ پورے پاکستان میں کہیں بھی مختلف جگہ لوگوں نے یہی کیا ہے اپنی بلدیاتی گورنمنٹ کے ساتھ. تو اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے بلدیاتی گورنمنٹ کو, تاکہ جو میئر ہے وہ با اختیار ہونا چاہیے, بے اختیار نہیں, تاکہ ملک کی ترقی ہوتی رہے. ملک کی ترقی ہوگی, اکانومی گرو کرے گی, آپ کے لوگ خوشحال ہوں گے, آپ کا روزگار بڑھے گا, آپ کے یہاں اسنیچنگ کم ہوگی. یہ لوگ آپ دیکھیے جہاں انفلیشن بڑھتی ہے لوگوں کے روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں, لوگ یہ بزنس اکنامکس کہتی ہے کہ وہاں اسنیچنگ بڑھتی ہے, وہاں کرمنلائزیشن ہوتی ہے. آپ کہاں یہ بات جوڑ لیں, کیونکہ چوری اور ڈکیتی کا جو نہ رکنے والے سلسلے اس شہر میں شروع ہوا ہے, اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ڈرگ ہے, ڈرگ کا استعمال ہے. ایگزیکٹلی ڈرگ ایڈکٹ ہے. اس میں دیکھیں بزنس اکنامکس یہ کہتی ہے پوری دنیا میں ہر جگہ کرائم جو بڑھتا ہے, جب آپ کے غریب آدمی کی پہنچ سے دور چلے جاتے ہیں بچوں کے اخراجات, روٹی کے خرچے, سر اکا دکا کیسز آٹے میں نمک کے برابر. یہ بزنس اکنامکس کہہ رہی ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. سر آپ نے کیوں نہیں اٹھا لیا, آپ نے کیوں نہیں اٹھایا, ہم نے کیوں نہیں اٹھایا. آپ کا شہر جب گرو کرے گا, پورے پاکستان میں ہر گاؤں گرو کرے گا, وہاں روزگار کے مواقع ہوں گے, تو لازمی سی بات ہے لوگ اپنے بچے پالیں گے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. یہ 30-35 سال سے یہی باتیں کر کر کے شہر کا حالات انہوں نے بہتر کیا. نہیں, میں ایک چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں, پلیز ذرا. جی بالکل کنٹینیو. آپ نے پچھلے 1.5 سال میں کیا کارکردگی کی جس کی وجہ سے آج آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ میں بتا رہا ہوں, ہم نے یہ کارکردگی کی کہ ہم نے اینالائز کیا کہ پچھلے 35 سال میں جس طرح مختلف پارٹیوں نے ایم کیو ایم سے مینڈیٹ لے کے اور وعدہ خلافیاں کی اور ملک کے لیے بہتر نہیں کیا, شہر کے لیے بہتر نہیں کیا, تو ہم نے اس 1.5 سال میں یہ بھی انالائز کیا کہ خان صاحب نے بھی یہی حرکت کی. انہوں نے بھی ایک بڑی پارٹی بننے کے بعد وہ ساری چیزیں بلا دی اور صرف تنقید برائے تنقید بھائی کی طرح صرف اس پہ 1100 ارب روپے کا پیکج اختیار کر کے 1100 ارب عمران خان صاحب بھی تو کر کے گئے, عمران خان صاحب بھی تو کر کے گئے. ختم ہو گیا آپ کا انالیسس کہاں ہے؟ عبید صاحب, کراچی کے سب سے اہم جو ہے وہ چیدہ مسائل ہیں کیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پانی, بجلی, گیس, انفراسٹرکچر, اس کے بعد ہمارے بچوں کی نوکری. جو پانی کا منصوبہ ہے فاروق ستار بھائی لائے 10 کروڑ گیلن پانی, ٹھیک ہے. اس کے بعد K3 کا جو منصوبہ ہے مصطفیٰ کمال بھائی نے اس کو کمپلیٹ کیا, 10 کروڑ گیلن پانی. K4 کا پانی کا جو منصوبہ ہے مصطفیٰ کمال بھائی نے کنسیو کیا, جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا. 15 سال کے دوران پروونشل گورنمنٹ نے شہر کے اندر پانی کا انفراسٹرکچر. لیکن کنور صاحب آپ بھی اور 10 کروڑ پانی عبید بھائی آپ بھی مصطفیٰ کمال بھائی, لیکن ریزروائر سے 1 منٹ, ہاف ریزروائر سے ڈیڈیکیٹڈ لائنیں
पन्ने बिछाई हैं, बाबा बिट आइलैंड तक पानी लेके गए मुस्तफा कमाल भाई। चले लियारी में भी ले गए, बहुत सारी जगहों में पानी ले गए, सही ये मान लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन सर अब उबैद साहब आप कहिएगा, शहर के जो सबसे अहम मसाइल जो आपको बताए हैं भाई, मेयर उबैद साहब थोड़ा सा हौसला रखिएगा। अच्छा मेयर नहीं थे, आप कह रहे हैं मुल्क तो 1100 अरब रुपए क्यों नहीं दिए कराची को? दे देते ना, क्यों नहीं दिए? चले ठीक है, वो प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। मैं चाहता हूँ आप सब अपना लास्ट कमेंट देते हैं। आपसे आऊंगा ताबिश साहब। सर बिल्कुल जमहूरियत होनी चाहिए और मैंडेट उसको मिलना चाहिए जिसको अवाम ने चूज किया। कुंवर साहब। जनाब मैंडेट बिल्कुल मिलना चाहिए और मैंडेट का एहतराम भी होना चाहिए, प्लस तनकीद बराए तनकीद पे जैसा भी हो रही थी उस पे जोर नहीं देना चाहिए, डिलीवरेंस पे, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट पे, आवाम की भलाई में सबको मिलकर वर्किंग करनी चाहिए। उबैद शाह साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंक्लूड करने के लिए ये कहूंगा कि वी शुड लुक फॉरवर्ड। अब देखें जो हो गया है ना, अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है मुल्क और कौम के मफाद में। इसमें ज़्यादा जो किरदार अब पॉजिटिव हो सकता है वो पीटीआई की क़यादत का हो सकता है। अभी भी वो देखें अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो मुजाहरे की क़यादत करेंगे, एहतजाजी मुजाहरे की, तो वो वज़ीर आला हैं। और मतलब ये अब चाहिए पीटीआई की लीडरशिप को कि अब थोड़ा लुक फॉरवर्ड, ये असेंबली चलने दें, वक्त आएगा, सियासत ख़त्म तो नहीं हुई ना उनकी अभी, फिर वक्त बदलेगा। हो सकता है इमरान खान साहब अडियाला जेल से निकले और जाके वज़ीर आज़म हाउस में बैठे, वक्त का तो नहीं पता। तो ये जो हेजिटेशन है ना, मैं ये बस मैं कंक्लूड करूंगा कि इस हेजिटेशन से गुरेज करें बस। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब पहुंचा है। पीटीआई की जानिब से यहाँ पे ताबिश तौफीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कुंवर इमरान अली और सीनियर तज़कियाकार उबैद शाह भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।